نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. تمام ابا محبت و عقیدت کے ساتھ بابا کے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بالکل سادہ کی پیارا والا سادہ بالکل الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام نعت خواں حضرات قرآن حضرات عوام اہل سنت نوجوان اسلام حاملین عقیدہ اہل سنت آج کی یہ بابرکت و بامقصد تقریب سعید برادر اکبر مخلصی فی اللہ نہایت منکسر المزاج شخصیت حریم الطبع انسان میری مراد حضرت علامہ مولانا منیر احمد اثر صاحب. یقین مانی ان کے ساتھ میرا بھی ایک قریبی تعلق تھا. ابھی چند دن پہلے تقریباً شاید جمعرات والے دن ہم اکٹھے تھے سارے. کافی وقت بیٹھے رہے, کھانا بھی اکٹھے کھایا. کیا خبر تھی وہ زندگی کی آخری ملاقات تھی, کیا خبر تھی وہ زندگی کا آخری کھانا تھا. کل سے جب سے ان کی موت کی خبر سنی ہے یقین مانیے نہ الفاظ نہ جذبات قابو کے اندر ہیں. طبیعت کے اندر عجیب سی کیفیت ہے. ہم نے اتنا سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی جدائی ہو جائے گی. باقی اللہ رب العزت کا امر ہے, جو بھی کائناتی عالم کے اندر آیا ہے وہ رہنے کے لیے نہیں آیا, وہ جانے کے لیے آیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی. من عموم کے لیے آتا ہے, اس کے اندر قومیت و علاقہ برادری رنگ و نسل کی تقسیم نہیں ہوتی. من کسے باشد کوئی بھی ہو, جہاں کا مرضی رہنے والا ہو, جس علاقے اور برادری رنگ و نسل سے مرضی تعلق رکھنے والا ہو. عامل صالحہ نیک عمل کرے. تیری میری تخلیق کا مقصد ہی یہی بیان کیا گیا کہ نیک عمل کرنے ہیں. تجھے اور مجھے بھیجا نیک عمل کرنے کے لیے. اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے عمل نیک کون سے ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے دوسرے مقام پہ فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا تمہیں بھیجا ہے نیک عمل کرنے کے لیے. اپنے یار کو بھیجا ہے اس لیے وہ عمل کرتے جائیں گے تو عمل نیک بنتے جائیں گے.
سارے ثواب کے لیے سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. تجھے اور مجھے بھیجا نیک عمل، بولیے گا بھی نیک عمل کرنے کے لیے. اور اپنے محبوب کو کیوں بھیجا؟ کہ وہ عمل کرتے جائیں گے تو عمل نیک بنتے جائیں گے. تم اور میں نماز پڑھتے ہیں تو نمازی بنتے ہیں. تم اور میں نماز پڑھتے ہیں تو نمازی بنتے ہیں. جب حضور نماز پڑھتے ہیں تو خود نماز بنتی ہے. تم اور میں حج کرتے ہیں تو حاجی بنتے ہیں، اور حضور حج کرتے ہیں تو خود حج بنتا ہے. اور اس چیز کو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے خوبصورت مثال دے کر سمجھا. فرمایا کہیں کوئی بدبخت یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ بلندی درجات حاصل ہو. نماز سے درجات کی بلندی ہوگی، روزے حج و زکات سے درجات کی بلندی ہوگی. اور ایک بات علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ دار سے عرض کر رہا ہوں، نجات کا دار و مدار اعمال نہیں ہے. بلندی درجات کا سبب ضرور ہے، لیکن اعمال نجات کا سبب نہیں. نجات کا سبب عقیدے کا صحیح ہونا ہے. نجات کا سبب کیا ہے؟ بولیے بھائی، بول سکتے ہیں، ہاتھ نہیں ہے بولیے. کسی بالکل چوپ بیٹھے ہو. الحمدللہ ایک عالم دین کے جنازے پہ کھڑے ہو اور سچا سوچا ٹن ٹن سنی بندہ ہے. اعمال میں کوتاہی ہو، عقیدہ ٹھیک ہو تو نجات ہو جائے گی. لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہو، بھلے جتنی مرضی نمازیں پڑھتا ہے، جتنی مرضی حج کرتا رہے، نجات نہیں ہو سکتی. نجات کا سبب عقیدہ کا صحیح ہونا ہے. اعمال نجات کا سبب نہیں، بلندی درجات کا سبب ہے. تو کہیں کو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم عمل کرتے ہیں اس لیے کہ درجات کی بلندی ہوگی، کہ حضور بھی اس لیے پڑھتے ہوں گے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں نہیں. فرمایا دیکھیے کہ کشتی ہے، اس کے اندر ملاح بھی سوار ہوتا ہے، سواریاں بھی سوار ہوتی ہیں. دونوں کے سوار ہونے کی حیثیت الگ الگ ہے. کشتی کے اندر سواری اس لیے سوار ہے کہ وہ پار لگ جائے. سواریاں اس لیے سوار ہے کہ وہ، بولیے گا بھائی، وہ پار لگ جائیں. ملاح اس لیے سوار ہے وہ ان کو پار لگا دے. تو فرمایا کہ ہم عمل کرتے ہیں کہ ہم پار لگ جائیں. حضور عمل اس لیے کرتے ہم گناہگاروں کو پار لگا دیں. تو اس لیے کہ ہم نیکی کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو نمازی بنتے ہیں. حضور نماز پڑھتے ہیں تو خود نماز بنتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو بندہ نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ وہو مؤمن، فرمایا ایمان ہو. ایمان نماز روزے حج زکات کا نام نہیں ہے. روح ایمان مقصدی ہست حب رحمت للعالمین. اس لیے کہ ایمان کی جان اور مغز وہ حضور کی محبت ہے، اور حضور کی محبت کا نام ہی تو عقیدہ ہے. حضور کی محبت کا نام ہی عقیدہ ہے. تو بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے، میں نے کہا حضور سے محبت کا نام عقیدہ، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ہر نسبت والی چیز سے محبت ہوتی ہے. وہ اصحاب محمد ہو یا آل محمد ہو، تو ہم اصحاب محمد کے بھی نوکر ہیں اور آل محمد کے بھی نوکر ہیں. تو فرمایا کہ جو نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب دنیا چھوڑ کے جاتا ہے، دنیا والے کہتے ہیں شاید وہ مر گیا. وہ اور لوگ ہیں جن کے نزدیک موت مر جانے کا نام ہے، ختم ہو جانے کا نام ہے. وہ گردانے شروع کرتے ہیں، معاذ اللہ کہاں تک چلے جاتے ہیں، انبیاء اور اولیاء تک. لیکن بابا میری جماعت کا عقیدہ یہ نہیں کہ موت مر جانے کا نام ہے، ختم ہو جانے کا نام ہے. بھولے شاہ سی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہو. موت مر جانے کا نام نہیں. میں سادہ انداز میں کہا کرتا ہوں، بندے کہتے جی بابا مار گیا، گالی بول گئی.
میں کہ پتر گل ملتی نہیں، گل تو شروع ہوئی ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ موت مر جانے کا نام ہے، ختم ہو جانے کا نام ہے؟ زندگی ایسے گزار، فرمان خدا مزاج مصطفیٰ کے مطابق، پھر جب تو دنیا سے جائے گا تو قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاک زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ موت مرنے کا نام نہیں ہے، ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت یار سے ملنے کا نام ہے۔ اس لیے میرے امام نے کہا نا، اللہ اللہ کیا علوف خاص عبدیت رضا، اللہ اللہ کیا علوف خاص عبدیت رضا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر کیا۔ اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں، اعلیٰ حضرت اللہ اللہ کیا علوف خاص عبدیت رضا، بندہ عبدیت کا مقام دے، مرتبہ دے بندہ ملنے کو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر کیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک دعا دی نا، تو اعلیٰ حضرت کا شعر اور کل جنازے کا منظر، اور ہم تو دوست تھے لیکن اہل علاقہ جو سادہ لوگ بندے تھے آپس کے اندر باتیں کر رہے تھے، ہمارے کانوں کے اندر یہ آواز پڑ رہی تھی، تو مجھے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دعا دی ہے، واسطہ پیارے کا، واسطہ پیارے کا کہ ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کو فاجر کیا۔ اعلیٰ حضرت نے دعا دی ہے تو سنیاں نے دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی دعا بھی دیکھے، واسطہ پیارے کا کہ جو سنی مرے۔ آج ہم اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بٹ گئے ہیں، اپنی اپنی ٹولیوں میں بٹ گئے ہیں، بس سنی بن کر رہو۔ سنی بے ادب نہیں ہوتا، سنی اصحاب محمد کے انکار کرتا ہے، آل محمد سے انکار کرتا ہے۔ اور بابا جب ہم اگر مدینے سے کسی کتے کی نسبت ہو جائے اس سے تو پیار کرتے ہیں، ایک طرف یہ کہنا مدینے کے کتے سے پیار ہے اور دوسری طرف سے حضور کے صحابے میں بک بک کرنا، یہ طرح کون سا پیار ہے؟ صحابہ کے بارے میں ترازو لے کر ملے گا، فلاں صحابی تھے، جانا تھے، فلاں تھے، فلاں نہ تھے، ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے۔ جب بات آ گئی صحابی کی تو صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے ایمان کی حالت کے اندر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت کے اندر وصال ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ تو صحابی کے جب بات کی صحابی کی آ گئی تو اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واسطہ پیارے کا کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد۔ آپ شاہد بیٹھے ہیں نا، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی۔ میں مر بجنازتی فأثني عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم واجبت واجبت واجبت، مر بجنازة فأثني عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم واجبت واجبت واجبت۔ ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی تو حضور نے فرمایا واجبت، واجب ہوگی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائیاں بیان، سرکار نے فرمایا واجبت، فقال عمر فداء لك ابی و امی، حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ پہلا جنازہ گزرا، فأثني عليها خيرا فقلت واجبت، پہلا جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریف کی تو آپ نے فرمایا واجبت۔ جب دوسرا جنازہ گزرا، فأثني عليها شرا، اس کی برائیاں بیان کی گئی، فقلت واجبت، اور آپ نے فرمایا واجبت۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سنو، فرمایا جب پہلا جنازہ گزرا فأثنيتم عليه خيرا واجبت له الجنہ، فرمایا جو پہلا جنازہ گزرا اس کی تو ہم نے نیکیاں بیان کی ہیں، اچھائیاں بیان کی ہیں، تو رب ذوالجلال نے تمہاری اچھائیاں بیان کرنے کی وجہ سے اس مرنے والے پر جنت واجب فرما دیا ہے۔ اور کل میں سن رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے بڑا اچھا انسان تھا، ہم تو دوست سے ہم بابانگے لوگ پورے وثوق اور یقین سے اور اطمینان قلب سے کہتے ہیں وہ بڑا نیک انسان تھا، وہ بڑا نیک انسان تھا۔ منیر صاحب یاد ہے بھائی، بڑے نیک انسان تھے۔ اب دیکھیے بھائی قمر صاحب آپ کو کہہ رہے تھے، یہ وہ ساتھی تھے، 3-4 تھے، یہ جہاں بھی ملتے تھے چاروں اکٹھے ملتے تھے، ہم نے اسے دکھ کے اندر
جہاں بھی ملے یہ چاروں اکٹھے ہوتے تھے. تو جو ہر وقت قریب ہوتا ہے نا، رات کو دن کو دکھ میں سکھ میں، اسے ساتھیوں کا بڑا پتہ ہوتا ہے. ہم بھی قریب تھے، اتنا نہ تھے اتنے یہ تھے، لیکن وہ مولانا منیر احمد اسد صاحب بہت نیک انسان تھے. تو کریم آقا نے فرمایا جس کی تم نے نیکیاں بیان کی تو رب ذوالجلال نے جنت کو واجب کر دیا. اس حدیث کا سہارا لے کر پورے وصول سے کہہ سکتا ہوں رب ذوالجلال نے مولانا منیر صاحب پر جنت کو واجب فرما دیا. سادہ لوگ کل یہی کہہ رہے تھے دائیں بائیں میرے ساتھ جنازہ پڑھنے والے کھڑے تھے، میں جانتا نہ وہ جانتے تھے، لیکن ہر بندہ تعریف کر رہا تھا، ہر بندہ تعریف کر رہا تھا. کبھی وہ اچھا انسان تھا. اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ آ گئی، جو کہتے ہیں کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ نہیں ہوتا، تعریف تو زندہ لوگ نے کی ہے. شاید تو کہتے ہیں زندہ لوگوں کے عمل سے مردہ کو فائدہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں بخاری کا لکھو، میں کہ بخاری پڑھو پر ساری پڑھو. یہ بھی تو بخاری ہے نا کہ زندہ لوگوں نے تعریف کی تو جنت واجب کس پر ہوئی؟ مرنے والے پر ہوئی ہے نا. میں نے کہا تو کہتے زندہ لوگوں کے عمل سے مرنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا. مدینے کا تاجدار نے فرمایا عمر ایک جنازہ گزرا تو نے اس کی برائیاں بیان کی، واجبت لہ النار، اس پر آپ نے جہنم کو واجب کیا. اور ایک جنازہ گزرا اس کی تم نے نیکیاں بیان کی ہیں، واجبت لہ الجنہ، میرے رب نے اس پر جنت کو واجب کر دیا. کریم آقا نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین کا اندر اللہ کے گواہ ہو. اس لیے اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا واسطہ پیارے کا کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد. پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک جنازے کے اندر بھی یہی سنا، آج قرخانی کے اندر بھی آپ یہی سن رہے ہیں. بہت نیک انسان تھا. پھر اعلیٰ حضرت کی تمنا کیا ہے؟ سننی جائے تو کیسے جائے بات ختم. فرمایا سننی ایسے جائے فرش پر دھومیں مچیں. ہائے بولیے بولیے سبحان اللہ. فرش پر دھومیں مچیں، فرش پر دھومیں مچیں، مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے طیب و طاہر بھی. فرش پر ماتم اٹھے، عرش پر تو دھوم مچی ہوئی تھی. منیر صاحب جا رہے تھے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مومن صالح ملا. اور احباب کی وقار ایک بات یاد رکھنا، عقیدے کے ساتھ آپ مخلص ہو جاؤ. عقیدے کے ساتھ ڈنڈی مارنے والے نہیں، چاہے کوئی خطیب ہو، چاہے کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی نعت خواں ہو، چاہے کوئی عام انسان ہو. عقیدے کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، رب ذوالجلال اپنے کرم سے فتوحات غیبیہ کے دروازے خود کھول دیتا ہے. میں پورے وصول سے کہہ رہا ہوں، میری اوقات حیثیت نہیں، لیکن ان بزرگوں سے پڑھ کر سن کر ان کے قدموں کی خواب میں، لیکن میں پورے وثوق اور یقین اور اطمینان قلب سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے عقیدے کے ساتھ، کوئی رقیب ہو، خطیب ہو، ناطقہ ہو، مولوی ہو، چھوٹے بندے سے لے کر بڑے بندے تک، ہر بندہ چاہے گھوڑی لگانے والا کیوں نہ ہو، اپنے عقیدے کے ساتھ مخلص ہو جائیں. عقیدے کے ساتھ مخلص ہونا تیرا کام ہے. یہ نہیں جدھر بے کا چوپ جا تو ادھر مارے دروک جا، یہ نہیں. عقیدے کے ساتھ مخلص ہونا تیرا کام ہے. رب ذوالجلال فتوحات غیبیہ کے دروازے اپنے فضل سے کھول دیتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.